علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ کریں، اس وقت ہمارے کورس کی کتاب میں بھی پڑھائی جا رہی ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے اوپر بھی. خلیل الرحمان چشتی صاحب ایک اہل حدیث عالم ہیں. چشتی وہ اس لیے کہ وہ نسلن تھے. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی، بائی چانس میرے ٹیبل پہ شاید امید ہے پڑھی بھی ہو. ہاں، یہ کتاب ہے، حدیث کی اہمیت اور ضرورت، الفوظ اکیڈمی نے شائع کی ہے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو شیخ زبیر صاحب اتنی پسند کرتے تھے کہ کمال کام کیا. اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. تو یہ انکار تو آپ کے اماموں نے کیا ہوا ہے، ہم تو ان کو صحابی مانتے ہیں، اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہو؟ اس درجے کا دجال اور کذاب آدمی ہے، اس درجے کا دھوکے باز آدمی ہے یہ کہ آپ اندازہ کریں حدیث کی اہمیت اور ضرورت. خلیل الرحمان چشتی صاحب کی میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں، جھوٹ بولا ہے مرزا نے. پوری کتاب میں ایسی کوئی عبارت نہیں ہے کہ جھوٹی حدیث کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوتی ہے. یہاں تک بات صحیح ہے. اب میں صرف آپ کو ایک چیز پڑھ کے بتا رہا ہوں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 161 کے اوپر انہوں نے احادیث موضوعہ، فیبریکیٹڈ ٹریڈیشنز، جھوٹی حدیثیں، 12ویں باب کے عنوان سے یہ انہوں نے قائم کیا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی. صفحہ نمبر 158 کے اوپر کہتے ہیں روافظ یا رافضی غالی اور انتہا پسند شیعوں کو کہتے ہیں ان لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کر عوام میں پھیلائیں. معتدل شیعہ بھی ان سے پناہ مانگتے تھے. صحیح سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب کچھ اقوال انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں، عنوان قائم کرتے ہیں، عام شیعوں نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑیں. روافظ کے علاوہ عام شیعوں نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ایک سیاسی اختلاف تھا، عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے اسے عقیدے کا اختلاف بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے اندر 40 سے زیادہ فرقے وجود میں آ گئے، جیسے علوی، جعفری، بوہری، آغا خانی، اسماعیلی وغیرہ وغیرہ. جھوٹی حدیثوں کے لیے عراق مرکز بنا جہاں شیعوں کی اکثریت تھی. امام مالک نے اسے دارالضرب قرار دیا. دارالضرب اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سکے ڈھالے جاتے ہیں. پھر آگے امام ابن شہاب دوہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے، ہمارے ہاں سے، یعنی کہ وہ مدینے میں تھے، کہتا ہے ہمارے ہاں مدینے سے ایک حدیث بالش بھر کی نکلتی ہے، جب عراق سے لوٹ کر آتی ہے تو 1 گز کی ہو جاتی ہے. پھر اور بھی اقوال انہوں نے ذکر کیے. یاد رکھیے گا جو اقوال، جو عبارات میں پڑھ رہا ہوں، ان تمام اقوال و عبارات سے ہمارا کلی طور پر متفق ہونا آپ مت مان لیجئے گا کہ ہم اس سے متفق ہیں، لیکن میں صرف مرزا کی دھاندلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کتاب کا مرزا نے عنوان دیا ہے کہ اس میں یہ بات موجود ہے، یہ اس میں بھی نہیں تھی. اور سنیں ذرا بات کو، کوئی پوچھے مرزا جی اس میں تو حدیثیں گھڑنے والوں میں روافظ کا بھی ذکر تھا، بتایا نہیں آپ نے. او ہاں سوری، معذرت چاہتے ہیں، آپ اپنے پھوپھی زاد بھائیوں کا ذکر کیوں کریں گے؟ کہتے ہیں کہ روافظ نے اور شیعوں نے حضرت علی کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے جھوٹی حدیثیں گھڑی. پھر وہ اقوال ذکر کیے اور اقوال ذکر کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے صفحہ نمبر 161 کے اوپر کہتے ہیں اہل سنت اور وضع حدیث، یہ عنوان قائم کیا. اس کے تحت کہتے ہیں جب شیعوں نے جھوٹی حدیثوں کا چلن عام کر دیا، صحابہ پر لعن طعن شروع کی، تو بعض اہل سنت نے بھی جواباً صحابہ کی شان میں جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کی. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد فضائل یعنی خلفائے راشدین وغیرہ پہ بات کرتے ہوئے آگے انہوں نے باب قائم کیا ہے حضرت معاویہ کی منقبت میں جھوٹی احادیث. اب یہ پورا میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ آپ سنیے گا. نمبر 1، قیامت کے دن معاویہ اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی. نمبر 2، اللہ کے نزدیک 3 اشخاص مامون ہوں گے، میں، جبریل اور معاویہ. نمبر 3، اے معاویہ تم مجھ سے اور میں تم سے. نمبر 4، میں جنت میں صرف معاویہ کو نہ پاؤں گا، کچھ دیر بعد جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو میں پوچھوں گا معاویہ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہیں گے رب العزت کے پاس سے، وہ میرا خیر مقدم کر رہا تھا اور مجھے چمٹا رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا دنیا میں جو تمہاری عزت میں کمی کی گئی یہ اس کا صلہ ہے. تنبیہ، یہ جھوٹی حدیث ذکر ہو گئی، اس میں کہیں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی وغیرہ کی کوئی حدیث تھی جو اب تک ہم نے فضائل معاویہ وغیرہ پر سنی پڑھی ہیں. اب آگے تنبیہ کے عنوان سے خلیل الرحمان چشتی صاحب کہتے ہیں ان چند جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفائے راشدین، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو مناقب بیان کیے گئے ہیں وہ غلط ہے.
اندازہ کریں آپ، خلیل الرحمان چشتی صاحب نے ایسی کوئی عبارت نقل نہیں کی کہ جھوٹی حدیث کی شناختی ہوتی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق میں ہو، بلکہ خلیل الرحمان چشتی صاحب نے چند جھوٹی روایات جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بعض جاہلوں نے گھڑی، وہ نقل کرنے کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ ان جھوٹی روایات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ دیگر صحیح اور حسن روایات میں خلفائے راشدین حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں جو مناقب بیان کیے گئے وہ غلط ہے۔ کس درجے کا یہ آدمی دجال و کذاب ہے مرزا کہ اس نے ایک روایت کا انتساب یعنی ایک عبارت، ایک قول کا انتساب ان کی طرف غلط کیا اور ان کی جو بات تھی وہ بیان نہیں کی، وہ پی گیا۔